بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 17 جنوری 2022 بروز سوموار 14 جمادی الثانی بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں لاتے ہیں ہم آپ تک، تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی نئی اپڈیٹس پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب کورونا سے نمٹنے کے اہم مرحلے میں ہے، ترجمان وزارت صحت۔ سعودی عرب کے وزارت صحت کے ترجمان نے کہا، ہم اس وقت کورونا سے نمٹنے کے ایک اہم مرحلے میں ہیں اور کیسز میں اضافے کے باوجود ان میں سنگینی ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کہا کہ ہم اب ایک اہم مرحلے میں ہیں جس کا عنوان ہماری قوت مدافعت زندگی ہے۔ محمد العبدلانی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کیسز میں اضافے کے باوجود یہ مرض اب اتنا سنگین نہیں رہا۔ العبدلانی نے کہا کہ موجودہ مرحلہ جس میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ویکسینیشن کے ذریعے اچھے ہونے کی امید ہے۔ معاشرے کے بیشتر لوگوں نے 2 خوراکیں اور بوسٹر ڈوز بھی حاصل کر لی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں افواہوں، غلط فہمیوں اور جھوٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہم دنیا بھر میں اور خاص طور پر سعودی عرب میں کورونا کے کیسز کو مانیٹر کر رہے ہیں اور نازک کیسز میں اس وقت کمی ہے اور ان کی شدت وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھی۔ العبدلانی نے مزید کہا کہ اب ہم ویکسینیشن حاصل کیے ہوئے ہیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ کئی دنوں سے کورونا کے کیسز بڑھ رہے تھے، مگر اس میں اب کمی ہونا شروع ہو رہی ہے، اور العبدلانی نے زور دے کر کہا، بوسٹر ڈوز اب 16 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے دستیاب ہے، اس لیے مرض سے بچاؤ کی خاطر اسے حاصل کرنے کی جلد سے جلد کوشش کی جائے۔ 5 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ویکسین کی دستیابی۔ وزارت صحت کے مطابق 5 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے بھی ویکسین دستیاب ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ ان عمر کے بچوں کے لیے ویکسین کے لیے توکلنا اور صحتی اپلیکیشن کے ذریعے وقت لیا جا سکتا ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ ان جو عمر کے تمام بچوں کے لیے وقت دیا جا سکتا ہے، پہلے صرف ان بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی تھی جو وائرس کا زیادہ شکار ہو سکتے تھے۔ ایمریٹس ایئر لائن کی ایئر ہوسٹس ایک مرتبہ پھر برج خلیفہ کی چوٹی پر جا پہنچی۔ تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کے مسافروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایمریٹس ایئر لائن نے ایک حیرت انگیز کمرشل وہ ریلیز کیا ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر پھر سے وائرل ہو گیا۔ ایمریٹس ایئر لائن کی ایئر ہوسٹس ایک مرتبہ پھر برج خلیفہ کی چوٹی پر جا پہنچی۔ تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کے مسافروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے حیرت انگیز اشتہار دیا گیا ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ایمریٹس ایئر لائن کی ایئر ہوسٹس ایک مرتبہ پھر دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کی چوٹی پر جا پہنچی۔ دنیا بھر کے شہریوں کو ایمریٹس ایئر لائن کے ذریعے سفر کر کے دبئی ایکسپو 2020 میں شرکت کی دعوت دی۔ ایئر ہوسٹس نے برج خلیفہ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پلے کارڈ تھامے رکھا تھا، جن پر درج کیا گیا تھا کہ میں اب بھی یہیں موجود ہوں، ایمریٹس A380 پر سفر کریں اور دبئی ایکسپو پہنچ جائیں۔ ایمریٹس وہ جب ایئر ہوسٹس برج خلیفہ کی چوٹی پر موجود تھی، اسی وقت دنیا کا سب سے بڑا مسافر طیارہ A380 بھی قریب سے گزرا۔ یاد رہے، گزشتہ سال اگست میں ایمریٹس کی ایئر ہوسٹس نے برج خلیفہ ہی کی چوٹی پر چڑھ کر مسافروں کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ متحدہ عرب امارات کو برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے خارج کر دیا گیا ہے۔ ایک ہفتے میں کورونا SOPs کی 32,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کورونا SOPs کی 32,532 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ SPA کے مطابق وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق یہ اعداد و شمار اتوار 9 جنوری سے ہفتہ 15 جنوری 2022 تک کے ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق سب سے زیادہ SOPs کی خلاف ورزیاں ریاض ریجن میں ریکارڈ کی گئیں، جن کی تعداد 9,722 رہی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ ریجن رہا، جہاں 5,224 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر گرفتاری اور جرمانہ ہوگا کیا؟ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں میں ٹریفک جرمانوں اور خلاف ورزیوں پر قید کی سزاؤں سے متعلق سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلائی جاتی رہتی ہیں۔ تازہ ترین افواہ یہ پھیلائی گئی تھی کہ اگر کوئی بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرتا ہوا پایا جائے گا تو اسے نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ 1,000 ریال جرمانہ بھی ہوگا۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے ایک اعلان کے مطابق یہ افواہ کہ بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ پر 1,000 ریال جرمانہ اور ڈرائیور کی گرفتاری عمل میں آئے گی، افواہ کے سوا کچھ نہیں۔ افواہ پھیلانے والوں نے اس حوالے سے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر مرد اور عورت کے ساتھ فرق نہیں کیا جائے
گا، ہر ایک کی گرفتاری پر عمل آئے گا۔ 7 دن کے لیے گاڑی ضبط کر لی جائے گی۔ تو یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ دعوے کے مطابق کہ پکڑے جانے پر 5 دن حوالات میں رکھا جائے گا۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق یہ جو سارے دعوے ہیں سراسر غلط ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ محکمہ ٹریفک کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، جو بھی جرمانے ہیں یا قید کی سزائیں ہیں وہ سب ان پر وہاں پر مطلع کیا جاتا ہے۔ تجارتی اور تعمیراتی خلاف ورزیوں پر جرمانوں کا نیا چارٹ جاری کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں وزارت بلدیات اور دیہی ترقی کی جانب سے تجارتی اور تعمیراتی قواعد کی خلاف ورزیوں پر عائد کیے جانے والے جرمانوں کا نیا چارٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جرمانوں کے نئے چارٹ پر عمل درآمد بروز ہفتہ 15 جنوری سے کر دیا گیا ہے۔ تعمیراتی امور کی خلاف ورزی پر جرمانے کی حد 50,000 ہے، جبکہ تجارتی ضوابط پر عمل نہ کرنے پر انتہائی جرمانہ 25,000 ریال رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص رقبے پر تعمیر کیے جانے والے تجارتی سینٹرز میں بچوں کا جو نگہداشت ہے اس کا سینٹر نہ بنانے پر 25,000 ریال کا جرمانہ کیا جائے گا۔ دراندازوں کو سہولت دینے والا بھی اس کو بھی سزا ہوگی۔ سعودی عرب میں پبلک پروسیکیوشن نے خبردار کیا تھا کہ دراندازی میں سہولت فراہم کرنا یا دراندازوں کو ٹرانسپورٹ میں مدد کرنا یا ان کے لیے محفوظ رہائش کا بندوبست کرنا، کسی بھی قسم کی مدد دینا قابل سزا جرم ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے مطابق مذکورہ تمام کام سنگین جرم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک جرم کا بھی ارتکاب کرنے پر کم سے کم 5 سے 15 سال تک کی سزا مقرر ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے بتایا کہ دراندازوں کی مدد پر 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ بھی مقرر ہے، جبکہ درانداز کی منتقلی میں استعمال ہونے والی گاڑی یا رہائش کے لیے استعمال ہونے والا مکان بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ اگر درانداز کے سفر میں استعمال ہونے والی گاڑی یا پناہ دینے کے لیے استعمال ہونے والا گھر کسی اور ہوگا تو ایسی صورت میں 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا۔ پاکستان ایئر لائن کا امارات کے لیے ہفتے میں 20 فلائٹ کا اعلان۔ پاکستان کی پرائیویٹ ایئر لائن سیرین ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان کے مختلف شہروں سے UAE کے لیے 20 فلائٹس چلائیں گی۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے UAE کے لیے اپنے آپریشن کی بحالی کا اعلان کرنے والی ایئر لائن نے سفری مقامات کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اتوار کو جاری کردہ تفصیل میں سیرین ایئر لائن نے بتایا کہ اسلام آباد سے شارجہ اور دبئی کے لیے ہفتے میں ایک فلائٹ چلائی جائے گی۔ لاہور سے ہر ہفتے ایک فلائٹ دبئی اور ایک فلائٹ وہ شارجہ کے لیے چلائی جائے گی۔ سیرین ایئر لائن نے مزید سعودی عرب کے لیے بھی ہفتے میں 10 فلائٹ وہ آپریٹ کرنا شروع کر دی ہیں، اور سعودی عرب کے لیے بھی پاکستان کی جو نئی ایئر لائن سیرین ایئر لائن ہے اس کی فلائٹ ہفتے میں 10 فلائٹس اویلیبل ہیں۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں گے کہ فلائی دبئی اور ایئر بلو کا کوئٹہ سے فلائٹ آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ فلائی دبئی اور ایئر بلو نے کوئٹہ سے اپنے فلائٹ آپریشن کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ فلائی دبئی کی فلائٹ 27 نومبر 2021 جبکہ ایئر بلو کی فلائٹ 20 نومبر 2021 کے بعد پہلی مرتبہ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ آئیں۔ فلائی دبئی نے ٹیکنیکل اور ایئر بلو نے آپریشنل وجوہات کی بنا پر اپنے فلائٹ آپریشنز محدود مدت کے لیے کینسل کیے تھے۔ فلائی دبئی کوئٹہ سے روزانہ ایک فلائٹ دبئی کے لیے جبکہ ایئر بلو ہفتے میں 2 فلائٹس آپریٹ کرے گی۔ ایئر بلو صرف ڈومیسٹک فلائٹس آپریٹ کرے گی۔ اس سے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں پاکستان کی قومی ایئر لائن نے کوئٹہ سے UAE کے لیے اپنے آپریشن کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ کمپنی نے اقامہ کینسل کر دیا، واجبات کی وصولی کیسے ہوگی؟ یورپی ممالک میں ہونے والے جو کرونا کے نئے تبدیل شدہ شکل ہے اس کے بعد جو کافی یورپی ممالک ہیں انہوں نے اپنے فضائی سفر کو محدود کیا۔ اس کے علاوہ کرونا کی نئی لہر سے لوگوں کو بچانے کے لیے بھی کئی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ ابھی موجودہ صورتحال کے حوالے سے وہ ابھی جو ویکسین ہے کافی کارگر ثابت ہو رہی ہے، اور ویکسین کے لیے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔ سفری پابندیوں اور اقامے کے حوالے سے آپ کے سوالات موصول ہوتے ہیں۔ فیصل امان نے پوچھا ہے کہ چھٹی پر آیا تھا مگر کرونا کی وجہ سے اقامہ ختم ہونے کے بعد کمپنی والوں نے اقامہ بھی تجدید نہیں کرایا بلکہ اقامہ کینسل کر دیا ہے۔ میرے واجبات باقی ہیں، واپس کیسے جاؤں؟ کرونا وائرس کے دوران سعودی حکومت کی جانب سے آٹومیٹک طریقے سے غیر ملکیوں کے اقاموں کی مدت میں مفت توسیع کی گئی تھی۔ حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی مفت توسیع 3 ماہ کے لیے کی گئی تھی، اس کے بعد جب حالات قدرے بہتر ہوئے اور سفر پر پابندی ختم ہو گئی تو حکومت کی جانب سے اب شٹ سسٹم پر سہولت فراہم کی گئی تھی کہ آپ کا کفیل آپ کی کمپنی اس پر ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی کمپنی کی جانب سے اقامہ کینسل کرا دیا گیا ہے، یعنی آپ کو خروج والا میعاد ایگزٹ ناٹ ریٹرن کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے۔
آپ کے واجبات یعنی آپ کے حقوق کمپنی کے ذمہ ہیں، جس کی وصولی کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ تمام تفصیلات جس میں جاب کا آغاز، آخری دن، اقامہ نمبر، کمپنی کا نام، ایڈریس، پاسپورٹ نمبر لکھ کر اسے پاکستان میں وزارت سمندر پار پاکستانی کے پورٹل پر جمع کرا دیں۔ درخواست میں اہم نکات کا ذکر کریں، جس میں واجبات کی وصولی اور کمپنی کی جانب سے آپ کے اقامے کو کینسل کرنا شامل ہے۔ درخواست میں اس پابندی کا ذکر ضرور کریں کہ آپ پر جو خروج والعمیات کے قانون کے تحت غلط پابندی عائد کی گئی ہے۔ وزارت سمندر پار پاکستانی کی جانب سے پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے مقامی لیبر کورٹ میں آپ کی جانب سے کیس دائر کیا جائے گا۔ لیبر کورٹ کی جانب سے آپ کے تمام حقوق ادا کروائے جائیں گے۔ بات کرتے ہیں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق جو ریال کا ریٹ ہے۔ پاکستان کا فوری بینک 46 روپے 41 پیسے، ایس ٹی سی پے 46 روپے 18 پیسے، تحویل الراجی 46 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 46 روپے 32 پیسے، منی گرام 46 روپے 58 پیسے اور ٹیلی منی 46 روپے 15 پیسے۔ فوری بینک 19 روپے 42 پیسے، انچارج بینک انڈیا کے لیے 19 روپے 45 پیسے، ایس ٹی سی پے 19 روپے 36 پیسے، تحویل الراجی 19 روپے 65 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 44 پیسے، منی گرام 19 روپے 58 پیسے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 22.70، انچارج بینک 22.35، ایس ٹی سی پے 22.68، تحویل الراجی 22.41، ٹیلی منی 22.30، ویسٹرن یونین 22.76، منی گرام 22.88 پر دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔